عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین و مردت الجن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، یعنی جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو اسی وقت سے شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جو سرکش جن ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عطف الخاص علی العام ہے، یعنی شیاطین جن اور خاص طور پر جو ان میں سے سرکش ہیں ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس میں اللہ کی کیا عنایت ہوتی ہے، وہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا۔ وہ فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ یہ ظاہر ہے بہت خوبصورت تعبیریں ہیں کہ گویا اس مہینے میں یا جب روزے شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غضب یا مواخذے کا پہلو ہے وہ بالکل پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، بندوں کو بس جنت کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کی عنایات ہوتی ہیں۔ یہی در حقیقت وہ تعبیر ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، نیکی کا، خیر کا، اللہ سے تعلق کا ایک غیر معمولی ماحول ہے جو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہی چیز ہے جو اس سے پیچھے بھی بیان ہوئی ہے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، اللہ کی عنایتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اور تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضعف کا لحاظ کرتے ہوئے یہ دن یا اوقات مقرر کیے ہیں جن میں اس کی عنایتیں ہوتی ہیں، جن میں شیاطین کو بھی روکا جاتا ہے اور جن میں ایک عام رغبت خیر کی طرف پیدا کی جاتی ہے تاکہ بندے اس امتحان میں کامیاب ہوں اور اپنے لیے اعلیٰ درجات حاصل کر لیں۔ ہم مشکات المصابیح کی کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت زیر بحث ہے جس میں انہوں نے وہی بات دہرائی ہے جو اس سے پہلے بعض روایات میں بھی گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور اسی طرح سرکش جنوں کو بھی۔ اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم جب کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کے محرکات میں سب سے بڑی چیز تو ہمارے باطن میں شر کی طرف میلان ہے، یعنی انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ خیر و شر کا شعور لے کر پیدا ہوتا ہے اور شر کے لیے بھی داعیات اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں اور خیر کی طلب اور خیر کی قدر و قیمت بھی اسے بتا دی گئی ہے۔ وہ اپنے ان باطنی محرکات کے تحت جس میں اس کی خواہشیں، اس کی رغبتیں، اس کی امنگیں، اس کی آرزوئیں، اس کے مفادات سب کردار ادا کرتے ہیں۔ شر کا انتخاب بھی کرتا ہے اور اگر اپنی عقل کی پیروی کرے، اپنے آپ کو قاعدے میں رکھے تو خیر کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ یہ چیز تو رمضان ہو یا عام مہینے اسی طرح رہتی ہے۔ چنانچہ رمضان میں بھی ایمان اگر باطن میں موجود ہے، اس صورت میں بھی غلطیاں، کوتاہیاں اور خرابیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں۔ دوسری چیز انسان کا وہ ماحول ہے جس میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، گرد و پیش کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، بحیثیت مجموعی جس سماج کا وہ فرد ہے۔ اسی طرح اب تو عالمی سطح پر جو کچھ ماحول میسر ہے وہ سب اثر انداز ہوتا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ابلیس کو بھی اس کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ اپنا ایک جتھا بنائے اور قیامت تک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ان کو شر کی طرف بلائے، انہیں خیر سے ہٹانے کی صحیح کرے۔ بس یہ آخری چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے، یعنی رمضان میں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہیں وہ یہ ہے۔ باقی جہاں تک محرکات کا تعلق ہے اس میں اپنے باطن کو بھی انسان نے کنٹرول کرنا ہے اور اپنا ماحول بھی اس نے بہتر بنا کے رکھنا ہے اگر وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا، لیکن لوگ کسی خاص موقع ہی پر چونکہ سن رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس کی مزید وضاحت کر دی۔ اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت اس مہینے میں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، کوئی دروازہ کھلا رہنے نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس مہینے میں کسی ایک بندے کے لیے بھی کوئی ایسا معاملہ ہو۔ جنت کی طلب، جنت کی خواہش، یہ اگر تمہارے اندر موجود ہے تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ ینادی مناد، یعنی جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو پہلوؤں سے اس طرح کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اپنی رحمت کے، لوگوں کے اعمال کی قدر و قیمت کے، ان کی طرف التفات کے، وہ گویا زبان حال سے پکارتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ بھی بہرحال آسمان سے زمین والوں کے لیے اس طرح کی منادی کرتے ہیں۔ تو ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، یعنی اے وہ شخص یا اے وہ لوگو کہ جو خیر کے طالب ہو، آگے بڑھو، یہ مہینہ تمہارے لیے بڑی رحمت اور بڑی قدر و قیمت کا مہینہ ہے۔ اس میں شیاطین بند کر دیے گئے ہیں اور اس طرح سے وہ محرکات کم ہو گئے ہیں جو برائی کی طرف بلانے کا ذریعہ بنتے تھے۔ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو خیر کے سچے طالب بنا کر وہ سب کچھ حاصل کر لو جو اس مہینے میں تمہارا پروردگار تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اور شر کے طالب سے کہا جاتا ہے کہ یا باغی شر اکثر، یعنی تم اب اپنے قدم روک لو۔ یہ مہینہ خیر طلب کرنے کا مہینہ ہے، یہ نیکی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے، یہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں انفاق کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو تقوی کا خوگر بنانے کا مہینہ ہے۔ تو نیکی خیر اس کے طالب بنو۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے جیسے کہ آگے بیان کیا وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یعنی ہر رات اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی قانون کے مطابق ہوتا ہے، یعنی بندے آگے بڑھتے ہیں، اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں چونکہ شیاطین کی اور خاص طور پر جنات کے شیاطین کی در اندازی روک دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس طرح اپنی توبہ، اپنے استغفار، اپنے رجوع کے نتیجے میں جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی انسان جو کچھ بھی اعمال کر رہا ہوتا ہے، نیکی کے، خیر کے، یا برائیاں اس سے مرتکب ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے لحاظ سے جنت اور جہنم کا جو اس کے لیے ایک کھاتہ کھولا ہوا ہے اس میں وہ درج ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ اور بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ برائی کا غلبہ ہو رہا ہے، بعض موقعوں کے اوپر نیکی کا کثر جبر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں نیکی غلبہ پا لیتی ہے اور بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا موقع ملتا ہے، نتیجے کے طور پر آگ سے رہائی بھی ملتی ہے۔ اور وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔